جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفادار جسے پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اپنی آئیڈیل فارم میں مجسم ہو جائے، تو یہ لے کر آئے ہر وہ چیز جس سے آدمی کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، جس کو ملکیت میں رکھنے کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں کسی کی ساکھ بن جاتی ہے۔ ہر چیز ملک یمینو درہمو دینارو رخت و جنس، اسب قمر سمو شترو قاطرو حمار۔ اب ان چیزوں کا ایک بیان ہے، ان کی گویا ایک فہرست اقبال بنا رہے ہیں، اور دیکھیے کہ کتنے کڑھب لفظوں کو کس روانی اور سہولت اور فلو کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ ملک یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، لونڈی غلام، مال و دولت، گھر کا اسباب اور غلہ۔ ملک یمین یعنی داہنے ہاتھ کی ملکیت، یہ کہا جاتا ہے غلاموں کے لیے، لونڈیوں کے لیے۔ تو جتنے لونڈی غلام تھے وہ سب لے آئے چندے میں دینے کے لیے، تاکہ ان کی قیمت کوئی اور لگا کے وہ چندے میں داخل کر دے۔ اور جتنا پیسہ تھا، جتنا سونا تھا، جتنا مال تھا، وہ رخت کا مطلب ہوتا ہے سامان، یعنی گھر گرہستی کا پورا سامان۔ جنس، یہاں جنس سے مراد ہے غلہ، اجناس۔ اسب قمر سمو شترو قاطرو حمار، وہ گھوڑے جن کے سم چاند کی طرح کٹے ہوئے اور خوبصورت تھے۔ شتر اونٹ، قاطر خچر، حمار گدھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں وہ سب چیزیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حاضر ہو گئے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے آدمی امیر بنتا ہے، اور امیر آدمی وہ ہوتا ہے جس کی ساکھ بنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں میں، اور دنیا والے اس کی امارت کی وجہ سے اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ تو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ان سے بھی کہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بھائی بال بچوں کی فکر بھی چاہیے، ان کی بھی کفالت کرنی ہے، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اتھارٹیٹیولی کہا تھا، یعنی قانون بتایا تھا کہ یہ واجب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اچھا ہوتا اگر یہ تم کر لیتے۔ یہاں لہجہ نرم ہے، انداز تحکم کا نہیں ہے، بیان قانون کا نہیں ہے، چاہیے سے پتہ چلتا ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اس خادم و عاشق کو کون جانتا ہوگا، اپنے اس عاشق کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی تھا، اسے ان سے زیادہ کون جان سکتا، ان کے برابر کون جان سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے قانون کو جو ہے وہ نہیں بیان کیا، بلکہ ویسے ہی ایک بات کہہ دی، اور وہ بات اس لیے کہہ دی ہے کہ یہ ایک دم ٹھٹک نہ جائیں، یہ ڈر نہ جائیں، یہ گھبرا نہ جائیں۔ اور اس بات کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس فقرے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابو بکر تم نے اس کی خلاف ورزی کر دی، وہ مجھے پسند آئی، یعنی تم نے میرے لیے فکر عیال کو چھوڑ دیا، تمہارا یہ جذبہ مجھے پسند آیا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس مصرے میں یہ بات جیسے ایک
زیریں رو کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اس کے معنی ذہن میں کچھ اور ہیں، لیکن اس معنی کو ذرا کیفیت میں بدلیے اس سچویشن کا لحاظ کر کے، تو پتہ چلے گا کہ ذہن میں بننے والی صورت دوسری ہے، قلب میں پیدا ہونے والی حالت کچھ اور ہے. تو از روئے قلب فکر عیال چاہیے کا قول پسندیدگی کا کلمہ ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو یہ پسندیدہ حال ہے، اور از روئے ذہن یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا، یعنی کہ فکر عیال کرتے تو بہتر تھا. تو اس پر عرض کرنے لگے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے لیے جو حقائق اور اسرار درکار ہیں ان کے سب سے بڑے عارف اور حامل تھے، یعنی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تہ تک چھو کر اوپر ابھرے تھے. وہ کہنے لگے کہ اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. کیا نعت ہے، کیا مدح ہے، ذرا دیکھیے. اور یہ مدح ابو بکر ہی کر سکتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے چاند اور ستاروں کی آنکھیں روشن ہیں. چاند، سورج، ستارے کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ نور سے ماخوذ ہے. یہ کائنات عدم کے اندھیرے سے نکلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی مدد لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات معدوم رہتی. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. اور زمانے کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو بھیجنا تھا. تو یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں فرما رہے ہیں مخاطب کرنے سے پہلے. اور یہ اس میں ایک ادب بھی ہے کہ اپنی بات کہنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی مدح کر رہے ہیں، تاکہ جو کہنے جا رہے ہیں اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان کا کام نہیں ہے. تو مطلب مدح یہ ہے کہ زمان و مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سے ماخوذ ہو کر انہیں معنی حاصل ہوئے ہیں، اور ان کے تمام حقائق ہی اس بات سے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم زمان و مکان میں تشریف لانا تھا. تو اب دیکھیں یہ مدح کر کے کہہ رہے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بہت خوبصورت شعر پہ ختم کیا ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر قول کا ترجمہ ہے ایک طرح سے. یعنی دوسرا مصرع وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا کہ جس طرح پروانے کے لیے چراغ کافی ہے، بلبل کے لیے پھول، صرف پھول بہت ہے. یعنی پروانے کو صرف چراغ کے لیے بنایا گیا ہے، بلبل صرف پھول کے لیے پیدا کی گئی ہے. اسی طرح میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہیں. مجھے تخلیق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی طرف نہ دیکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں، تو مجھے نہ کسی اور چیز کا مالک بننا ہے، نہ کسی اور چیز کا مملوک بننا ہے. یعنی نہ مجھے کسی کی ملکیت بننا ہے، نہ کسی کا مالک بننا ہے. میرے لیے تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، حتیٰ کہ میرا اپنا تصور بھی میرے ذہن میں بن ہی نہیں پاتا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو ذہن میں ثبت نہ رکھوں. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ عرض کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی بال بچوں کی فکر بھی چاہیے، تو آپ بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. یہ اس کا ترجمہ کر